بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اور انہیں ایسی خوشالحان آواز عطا فرمائی کہ جب زبور کی آیات تلاوت فرماتے تو پرندے اپنی چہچہاہٹ بھول کر ہمتاً گوش ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کے 6 دن وہ امور سلطنت انجام دیتے تھے اور 7ویں دن وہ اپنے محل میں عبادات میں مشغول رہتے۔ اس دن کسی کو بھی ان کے اس معمول میں مخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن اسی طرح وہ اپنے محل میں عبادت میں مشغول تھے کہ 2 اشخاص دیوار پھاند کر محل میں داخل ہوئے اور سیدھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ باہر سخت پہرا ہوتا تھا اور اس پہرے کے باوجود جو لوگ محل کی دیوار پھاند کر اندر آ سکتے تھے وہ انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص یوں گویا ہوا کہ اے داؤد، آپ گھبرائیں نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ دونوں اشخاص دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور اللہ نے ان کی آزمائش کی ہے۔ دراصل جو معاملہ وہ 2 فرشتے لے کر داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وہ معاملہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود داؤد علیہ السلام کا ہی تھا۔ وہ معاملہ کیا تھا اس پر مختلف آراء اور اقوال رائج ہیں، لیکن ان میں مسلمانوں کے نزدیک جو سب سے معتبر رائے ہے اس کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی رعایا میں سے کسی شخص سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ داؤد علیہ السلام اس سے شادی کر سکیں۔ اب اگر اس زمانے میں رائج قوانین کو دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دور میں اکثر اس طرح بھی رشتے ہو جایا کرتے تھے اور اسے معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں معاملہ کسی عام شخص کا نہیں بلکہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کا تھا جو کہ ایک بہت طاقتور بادشاہ بھی تھا۔ یعنی اگر ایک عام شخص کسی دوسرے عام شخص سے اس خواہش کا اظہار کرتا تو اسے قبول بھی کیا جا سکتا تھا اور رد بھی، لیکن اگر ایک طاقتور ترین شخصیت کی طرف سے ایسی خواہش کا اظہار ہو جائے تو کمزور کے پاس انکار کی طاقت نہیں رہتی۔ یہی وہ دقیق نقطہ تھا جسے سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، سو فیصلہ کرتے کرتے سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ ان 2 فریقین کا نہیں بلکہ خود ان کا اپنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً سجدے میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگی اور رجوع کر لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد میں نازل ہوا ہے۔ اس واقعے سے متعلق جتنی بھی معلومات اسلامی کتابوں میں درج ہیں وہ محض اتنی ہی ہیں، لیکن اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی دوسری تشریحات بھی رائج ہیں جن میں زیادہ تر بنی اسرائیل کی کتابوں تالمود اور توریت سے لی گئی ہیں، لیکن وہ اس حد تک شرمناک ہیں کہ انہیں بیان تک نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔